السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ویل آئی ایم فائن، تھینک یو. اور ذکر کیا ہو رہا تھا آپ کے ساتھ؟ اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ ٹائم وی ور ٹوگیدر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی ارلی ڈیز آف TV broadcast in Pakistan. And in fact, we were continuing the history of PTV in Pakistan. In one session, we studied the history when it came to Pakistan, how it looked like and what impression it created when the TV was introduced in our life in 1964. And then we were talking about how the different programs of this visual communication started taking shape after we were so used to listening to different radio programs, again on the electronic media. And I mean, from print media, it was quite a change when it came to radio, but it was also a great change when it came from radio to television. But in the early days, it was a mix of visual and non-visual communication. More or less, as we were talking, it was a sort of a copy of a radio program. Only a vision was now available, and the viewers were able to see how those programs were in fact managed. But as the time grew and the people realized more, and in fact the criticism, I would say, also forced the producers, the TV people, to think more about the visual medium and try to exploit the visual medium available to the TV. And there should be some marked difference as you move from radio to TV. اب آپ اسٹوڈینٹس دیکھیے کہ کہنے کو یہ بہت آسان، مگر جو میڈیم کمپلیکس ہوتا چلا جاتا ہے اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے. مشکل ان دا سینس کہ یو نیڈ مور ٹریننگ، اور اس کے جو مختلف ایریاز ہیں اس کے اندر اسپیشلائزیشن آنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے، جب اخبار کا میڈیم تھا تو بات بالکل ڈفرینٹ تھی. جب ریڈیو کا آیا تو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی کہ اس کو مینج کرنا، پروگرامز کو، پھر آواز کو ریکارڈ کرنا مختلف طریقوں سے وہ ہونا شروع ہو. اور پھر جب ٹی وی آیا، اب ٹی وی جو ہے یہ از انارمس چینج. اٹ واز ناٹ اے چینج فرام اخبار ٹو ریڈیو. This was a change from radio to TV. Almost all your senses are involved into, as you see some scene, so much is communicated to you in a flash of an eye. You need quite a few pages to understand what you can understand just in a second on ٹی وی. کیسے؟ دیکھیے، آپ چونکہ میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اسکرپٹ کے ساتھ آپ کو، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی اسکرپٹ اور جو ڈائریکشن کی چینجز آئیں اس کے بارے میں ہے. از اے لٹل ایڈوانسڈ فارم آف لرننگ دس ٹی وی براڈ کاسٹ. لیکن آپ اس چیز کو نوٹس کیجئے کہ اگر آپ نے کوئی چیز لکھ کے بتانی ہے، ڈرامے کا ایک سین ہے، آپ نے لکھ کے بتانا ہے، آپ اس کو کیسے لکھیں گے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، جسٹ این ایگزامپل. دروازہ آہستہ سے کھلا. احمد بہت دیر سے سوچوں میں غرق بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے میں. اس نے دروازے کی طرف دیکھا. احمد کو دیکھنے میں تھوڑی دقت ہوتی تھی. اس نے پلکیں جھپکائیں اور محسوس کرنے کی کوشش کی کہ دروازے میں کون آیا ہے. اس نے دیکھا کہ دروازے سے شجاعت
انٹر ہو رہا ہے. احمد کی یہ خواہش نہیں تھی کہ اس وقت شجاعت اس سے ملے. اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کو کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا جائے. اس نے تقریباً ناپسندیدگی کے ساتھ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے شجاعت کو دیکھا اور کہا، آپ اگر 2 گھنٹے بعد آ جاتے تو زیادہ مناسب ہوتا. دیکھیے یہ ساری چیز لکھی گئی. اگر آپ ناول پڑھ رہے ہیں، ڈرامہ پڑھ رہے ہیں لکھا ہوا کسی اخبار میں، رسالے میں، تو آپ یہ اتنا سارا پڑھیں گے. لیٹ سپوز کہ یہ ایک پورا پیج ہے. یہ سارا پیج پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک تاثر بنے گا کہ یہ کیا سین ہو سکتا ہے. آپ اپنی تصورات میں اس کو بنائیں گے. ناؤ لک ایٹ دی اسٹرینتھ آف دا ویژول میڈیم. یہ سین ہوتا ہے. احمد بیٹھا ہوا، دروازہ کھولتے ہیں. احمد دروازے کی طرف دیکھ کے اپنے چہرے کی تاثرات سے اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ اوہ یہ کس وقت آ گئے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے بعد آ جاتے زیادہ مناسب ہوتا. Now if it happens on a TV screen, students, you would agree with me, it may take a second. جیسے آپ اس کو کر کے دیکھیے. اگر یہ ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے، اگر آپ اس کو ٹی وی کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں، تو یہی والی چیز جو آپ نے پڑھی اور آپ کو it took you some time، آپ نے جو چیز لگی جب یہ کیمرہ آن ہوا. I mean, you know, look at the strength of the visual medium. کیوں کیمرہ آن ہوا، آواز آئی دروازہ کھولنے کی اور آپ نے دیکھا. آپ 2 گھنٹے بعد آ جاتے. یہی بات ہے ساری جو لفظوں میں لکھی ہوئی تھی. اور ابھی بہت ساری چیزیں ہم نے وقت کی کمی کے باعث آپ سے ذکر نہیں کیا جو تحریر میں لکھی جائیں گی. تو اس طرح سے ڈیٹیل اس کی طے ہوگی کہ احمد کے سامنے ایک بوسیدہ سا میز پڑا تھا، اس پہ ایک ٹیبل لیمپ پڑا ہوا تھا اور پیچھے ان کے دادا کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی. آج احمد نے اب خلاف معمول بہت پرانے سے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کا موڈ آف تھا اور سر کے بال بھی نہیں بنے ہوئے تھے. یعنی یہ چیزیں اگر آپ کاغذ پہ لکھتے جائیں، جیسا کہ لکھا جاتا ہے ڈرامہ میں، ناول جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں لکھنے والا پوری ڈیٹیل میں لکھے گا تاکہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ یہ کیا ہے. پوری طرح کلرز وہ بتائے گا کہ اس کی بشرٹ کا رنگ جو تھا وہ اب خراب ہو چکا تھا، وہ اتنا سرخ نہیں تھا جتنا کہ اس کو پسند تھا اور اس کو ملگجا سا ہو چکا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں آپ سیکنڈ کے ایک حصے میں دیکھ لیں گے. when it will come on the visual communication. جو ہی کیمرہ آن ہوگا آپ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنے کی وہ ضرورت نہیں. آپ فوراً دیکھ لیں گے کہ پیچھے ایک تصویر ہے، وہ بندہ اداس بیٹھا ہوا ہے، سامنے ٹیبل لیمپ ہے، ٹیبل بڑی بوسیدہ سی ہے، اور پھر وہ دروازہ کھولتا ہے، وہ کرتا ہے. یہاں پہ ضرورت تھی جب ٹی وی کے اندر یہ محسوس کیا جانے لگا. اٹ از اے ورلڈ اوور فینومینن. ساری دنیا میں جب ٹی وی آئے تو ایسی فارم میں نہیں تھا جس فارم میں اب ہم دیکھتے. ساری دنیا کے ساتھ ہوا. سو اٹ ہیپنڈ ود دا پی ٹی وی. اب پاکستان میں بھی ٹی وی کے ساتھ یہ ہوا. شروع میں ڈرامے اسی طرح ہی وہ لیے گئے. اب یہ محسوس کیا گیا کہ جو اسکرپٹ ہے ٹی وی کا وہ نہیں ہے جو آپ کسی ناول میں کسی ڈرامے کو دیکھتے ہیں. ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے اس کو دیکھتے ہیں، یا ایون فار ریڈیو کے لیے جو ڈرامہ لکھا گیا اس کا اسکرپٹ بھی ٹی وی کے اسکرپٹ سے مختلف ہو گیا. آپ ایک دفعہ پہلے پارٹلی ذکر ہوا تھا، جسٹ ٹو ریمائنڈ اٹ، اگر آپ ریڈیو کے لیے ڈرامہ بنا رہے ہیں تو آپ یہ پوچھیں گے ایک کریکٹر سے کہ بھئی یہ آپ شامی کباب کیوں نہیں کھا رہے. لیکن اگر آپ ٹی وی کے لیے یہ لکھ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیوں نہیں کھا رہے، اور آپ کے جو ویورز ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس سے مراد ہے یہ جو کباب اور جو شامی کباب پڑے ہوئے ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. لیکن ریڈیو پہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آپ کیوں نہیں کھا رہے تو سننے والوں کو بڑا مبہم سا لگے گا کہ یہ کیا چیز تھی جس کا ذکر ہوا کہ بھئی آپ یہ نہیں کھا رہے. ریڈیو کے ڈرامہ لکھنے کے لیے آپ کو یہ لکھنا پڑے گا.
آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ احمد آپ کی یہ سبز رنگ کی شرٹ اور سفید رنگ کی کیپ آپ کو بہت بھلی لگتی ہے، مگر ٹی وی کے اوپر اس طرح سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹی وی کے اوپر یہ کہنے کافی ہے کہ بھائی اس لباس میں آپ بہت جچتے ہیں، اور وہ ڈیٹیلز نہیں دینی پڑیں گی کیونکہ ویور اس کو دیکھ رہا ہے. اسٹوڈینٹس، اس چیز کی ریئلائزیشن جیسا ہم نے کہا کہ گریجولی آہستہ آہستہ ٹی وی کے اوپر اس کو محسوس کیا گیا کہ اسکرپٹ جو ہے اس کے اندر اب چینجز لانے کی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے کیونکہ سراؤنڈنگ جس کا ذکر تحریر میں مختلف فارمز میں آتا ہے وہ لکھنے کی اب ضرورت نہیں تھی. ہاں، ٹی وی کے اسکرپٹ میں، ڈرامہ پہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے، لیکن ٹی وی کے اسکرپٹ میں یہ لکھنے کی ضرورت رہی فار سم ٹائم، جس کو ہم اسکرین پلے کہتے ہیں. اسکرین پلے سے آپ واقف ہوں گے، اسکرین پلے کی ٹرم سے. اس کے اوپر یہ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ تفصیلات جو ہیں وہ ایکشن کی ہیں کیا، کائے کے لیے. وہ اس لیے کہ جو پلے رائٹ ہے اس کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ وہ یہ سمجھا دے ڈائریکٹر کو اور پرفارمرز کو کہ یہ میرے ذہن میں ہے، اس طرح کا جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو فرض کریں کہ جو کریکٹر ہے وہ اس قسم کا ہو اور جو سراؤنڈنگ ہے وہ اس قسم کی ہو، وہ اس کے لیے ضروری ہے. یہ ایک اس کے اسکرین پلے میں لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی اس چیز کے لیے. اس کی طرف بعد میں ہم آئیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے پہلے چینجز آئے، اور اسٹوڈنٹس آپ یہ دیکھیے کہ ایک پیٹرن بڑا میچور ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ہم بات کرتے ہیں براڈ کاسٹنگ کی، کہ ذکر سب سے پہلے نیوز کا آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہر دفعہ جب ہم ٹی وی کے اندر چینجز کو اور اس کی گروتھ کو مینشن کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ ایریا آتا ہے جو بہت سارے لوگوں کا زیادہ کنسرن ہے، وہ نیوز کا ایریا ہوتا ہے. ہر لحاظ سے ٹی وی کے اوپر بھی جب اسکرپٹ کی چینجز آئیں، یہ صحیح بات ہے کہ ڈرامہ کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے اور ڈسک جاکیز کے لیے بھی جب اسکرپٹ کی باری آئی تو اس میں چینجز کا لائے گا، مگر سب سے پہلے چینجز نیوز کے ایریا میں آئی کیونکہ نیوز کا جو وہ اسکرپٹ چل رہا تھا ایک ریڈیو کا بنا ہوا، دیٹ واز not required anymore in the same pattern, اسی structure میں, in the same structure of script for a newsreel as it was in vogue for radio. That was not desired anymore as you are reading news on television. It was realized within few years of the inception of television in this part of the world. اب وہ جو اسکرپٹ تھا نیوز کا کیا چینج ہوا؟ آپ چونکہ اس سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ نے ضرور نوٹس کیا ہوگا، ریڈیو پہ اگر 5 سیکنڈ کے لیے خاموشی ہو جائے، پاز خبروں میں، تو میرا خیال ہے کہ جو نیوز پروڈیوسر ہے وہ تو ہل کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور جو لوگ سن رہے ہیں خبریں ایٹ لارج وہ اپنے ریڈیو کو کہ بھئی یہ خاموش کیوں ہو گیا. 5 seconds pause in newsreel is not possible. آپ کو 1 سیکنڈ کا پاز دینا ہے خبروں کے درمیان and you have to keep on talking. یہ ایک اس کا اسٹرکچر ہے اس قسم کا. مگر آپ نوٹس کیجئے ٹی وی کے اوپر ٹی وی کا اب جو اسکرپٹ لکھا گیا نیوز کے لیے وہ اسے ڈفرینٹ ہو گیا. آپ نے ایک خبر کہی، آپ خاموش ہو گئے. کیوں؟ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی فوٹیج اویلیبل ہے، ایک کیمرہ رپورٹ ہے. فار انسٹنس آپ نے یہ خبر دی کہ آج صدر محترم نے سوئٹزرلینڈ کے سفیر سے ایوان صدر میں ملاقات کی. فائن. اب یہ کہہ کے آپ خاموش ہو گئے، لیکن دیکھنے والوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ آپ خاموش ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ویژول میڈیم اتنا اسٹرانگ ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے
کہ آواز کی ایبسنس اس نے محسوس نہیں ہونے دی. آپ نے یہ دیکھا کہ صدر مملکت جو ہیں ان کے پاس سوئٹزرلینڈ کے امبیسڈر آئے ہیں, دے آر شیکنگ ہینڈس, وہ بیٹھ گئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کا پوائنٹ آف ویو بنا ہوا ہے, وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اٹ میں ٹیک 10 سیکنڈز 15 سیکنڈز. اس دوران اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو آپ کو کوئی مسنگ لنک محسوس نہیں ہو رہا, کیونکہ جو ویژول چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ دیٹ از ناٹ allowing you to feel that voice is absent. But this is not the case with radio. In radio, if the voice is absent for 5 seconds, 6 seconds, well, that is so embarrassing for the news producer and the listeners as well. TV pé it's the other way around. I mean, it is just the other way. Visual matter آپ کے پاس ہے تو it's fine. تو نیوز اسکرپٹ کو اس طریقے سے پنکچویٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوگا ٹی وی کی جو خبریں پڑھی جاتی ہیں اس کی اسکرپٹ کو دیکھنے کا, بہت ساری کتابوں میں وہ اویلیبل بھی ہے, اور پی ٹی وی کی اکیڈمی سے بھی آپ لے سکتے ہیں, ویب سائٹ سے بھی جو پی ٹی وی کے اس پہ آپ اس کا پیٹرن دیکھ سکتے ہیں. اٹس کوائٹ اویلیبل کہ جو اسکرپٹ ہے وہ کس طرح سے ہے. آپ دیکھیں گے کہ اسکرپٹ اس طرح سے پنکچویٹ ہوا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی, اس کے آگے لکھا ہوا ہے فلم رپورٹ 15 سیکنڈز. نیوز ریڈر کو بھی پتا ہے کہ اب میں نے یہاں پہ 15 سیکنڈ کا ایک بریک ہے, کیونکہ یہ جو ایڈٹ ہونے کے بعد جو فوٹیج اویلیبل ہے یہ 15 سیکنڈ کے لیے رن ہوگی. اب وہ خاموش, اس کے بعد اگلی خبر, اور پھر جو بھی ٹریٹمنٹ اس میں آنی ہے اسکرپٹ بالکل اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. تو ویژول میڈیم کے لیے اب آپ نے بنانا شروع کر دیا نیوز ریل کو. جیسے آپ نے بارش کی خبر دی کسی جگہ پہ کہ آج فار انسٹنس اسلام آباد میں 41 ملی میٹر رینج جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی. اس کے بعد آپ نے بارش کا سین دکھا دیا, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اس فوٹیج کے دوران بالکل خاموش ہی رہیں گے. اٹ آل ڈپینڈس. مثلا آپ نے یہ کہا کہ 0 پوائنٹ پہ گاڑیاں جو ہیں وہ بارش کے باعث 20 منٹ تک یا 40 منٹ تک جو تھی وہ ٹریفک جیم رہا, اور وہاں پر پانی جو تھا وہ 3 فٹ اکٹھا ہو گیا. ویسے اسلام آباد میں ایسا کم ہوتا. ایسی خبریں عام طور پہ کراچی, لاہور اور مختلف ملتان اس طرح کے شہروں سے زیادہ آتی. بٹ اینی ویز آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل کہ آپ کو یہ تھوڑا سا پنکچویٹ کرتے ہیں. اب آپ اپنی نیوز اسکرپٹ کو ود اویلیبل فوٹیج, اینڈ یو کین آلسو ہیو اے وائس اوور کہ آپ اس کے دوران یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ کیا ہوا, اور فوراً ہی اس کے بعد جو تھی وہ ریسکیو آپریشن کی ٹیمیں پہنچ گئیں اور انہوں نے وہاں سے جا کے جو میس تھا وہ کلیئر کیا, اور اس کی بھی اگر فوٹیج ہے تو ساتھ کم آپ وائس اس کے ساتھ پنکچویٹ کرتے جاتے ہیں. جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سین اپیئر ہو رہا ہے یو پٹ اے لائن دیئر وائس, پھر آپ خاموش رہتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سین آ گیا جہاں پر یور وائس از ریکوائرڈ, آپ اپنی وائس لینڈ کرتے ہیں وہاں پہ اور وہ جملہ پورا کرتے ہیں. دس از ہاؤ نیوز اسکرپٹ. پہلے سالوں میں ایسا نہیں تھا, بالکل وہ ریڈیو نیوز ریل کی طرح جیسے پہلے بھی ذکر ہوا اس کا ذکر تھا. اب جو ہے وہ اس کا اظہار اس طرح سے ہونا شروع ہوا, نیوز میں آپ کو کون سی چیز اویلیبل ہے. پھر جیسا بھی ہم نے کہا کہ ڈرامہ اسکرپٹ جو ہے اس کو خاص طور پہ, کیونکہ ڈرامہ پی ٹی وی کا ایک بہت ہی لیڈنگ پروڈکٹ ثابت ہوا. I have no idea. Okay, at the time of setting up television station, people have thought that it would be drama which would be spearheading a TV broadcast. But later on, it proved that it is the TV drama and TV plays which are earning a lot of goodwill to this television in Pakistan. اب ڈرامے کے اوپر بھی اس کی جو اسکرپٹ تھی اس میں چینجز لائی گئیں, اور وہ ڈرامے کا وہ ساؤنڈ ٹریک والی بات نہیں. اب اگر آپ ٹی وی کا کوئی ڈرامہ اس کا ساؤنڈ ٹریک سنیں تو یو وڈ فالٹر ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو گیا, بیکاز درمیان میں اتنا زیادہ ویژول کمیونیکیشن ہے وچ ایکچولی از اے پارٹ آف دا ڈراما. اگر آپ اس کو دیکھیں گے نہیں تو آپ اس کے صرف ساؤنڈ سے نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہ ڈرامہ کس طرح پروگریس کیا ہے. ارلیئر it was, if you have listened to the soundtrack of a drama, you would understand the sequence of the events and
what the different people are saying and what they mean and how the story is progressing. But these days, this is not, because the drama script has changed tremendously. Now it is more written in line with the visual facility available. بہت سارا پارٹ ایسا ہے جیسے ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا, اس نے دیکھا کہ کمرے میں ایک کریکٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کو پسند نہیں ہے, وہ اس کو دیکھ کے چلا گیا, اور باہر جا کے اس نے کچھ ایکشن اس نے ایسا کیا جس سے اسٹوری پروگرس ہوئی, لیکن ایک لفظ نہیں کہا گیا. جو ویور ہے اس کو اور سمجھ میں آیا. اگر آپ اس کا ساؤنڈ ٹریک سنیں گے تو آپ کو اور سمجھ میں آئے گا. سو ناؤ اٹ از مور ویژول تھنگ. ایک چیز اور جو ٹی وی ڈراما آنے کے ساتھ اسٹوڈینٹس اسکرپٹ میں چینج آئی. جب ریڈیو ڈراما ہوتا تھا تو ڈراما لکھنے والے سے کہا جاتا تھا کہ آپ ایسا کیجئے, جو کریکٹر ہیں وہ کم بنائیے, 3, 4, 5, بس اتنے کریکٹر ہونے چاہیے. اس سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنے میں بڑی دشواری پیش آئے گی کہ 5 کریکٹرز کو بھی سمجھ جانا 1 گھنٹے کے ڈرامے میں مینس سم تھنگ. اس سے زیادہ آپ کریں گے پھر بڑا کمپلیکس ہو جائے گا, تو اس میں ساؤنڈ میں اتنا فرق نہیں رہے گا. اس کو پھر جو پلے رائٹ تھے ریڈیو کے لیے, وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ کچھ ایسا لکھیں کہ 4, 5, 6 کریکٹرز میں ہی سارا ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ تلقین شاہ ڈرامہ بہت لمبا عرصہ چلا, وہ اسٹاک کریکٹرز ہوتے تھے اس کے, اور 1-2 نئے کریکٹر بیچ میں آتے تھے. لیکن جب ٹی وی ڈراما ہے, چونکہ یہ ایک ویژول میڈیم ہے, یو کین آلویز ریمبر. اگر آپ نے کوئی فیس دیکھ لیا ہے اور اس نے کوئی بہت ڈراسٹک سا ایکشن اس کے پاس کوئی ریڈیکل ایکشن نہیں بھی ہے, تو آپ نے اس کا فیس دیکھ لیا, وہ نوکر ہے, وہ کوئی ایجنٹ ہے, وہ کوئی آفس میں آنے والا آدمی ہے, اس کی اپیئرنس پورے ڈرامے میں ایک ہی دفعہ ہوئی ہے, آپ کے ذہن میں وہ رہے گا. ہیئر یو ہیڈ دا لبرٹی آف ہیونگ ملٹیپل نمبر آف کریکٹرز. اور یہی ہوا جب ٹی وی کے اوپر جو ڈرامے جو بہت مشہور ہوئے, فار ایگزامپل وارث ڈرامہ بہت پاپولر ہوا. اگرچہ اس کی اٹریکشن اس کے 3-4 مین کریکٹرز تک تھی, لیکن اس کے اندر اگر آپ کریکٹرز کو دیکھیں تو دے ور کوائٹ اے فیو. اسی طرح جو اور ڈرامے جیسے تنہائیاں, جیسے شمع, اور دیگر کئی ڈرامے آئے, جیسے آپ ایک ریسنٹلی ڈرامہ ہم نے ذکر کیا تھا الفا برابر چارلی, اس طرح کا ڈرامہ, خدا کی بستی, اور ایک محبت 100 افسانے جس طرح سیریل آپ کو دیکھنے کو ملے. ان میں آپ نے دیکھا کہ جو کریکٹرز تھے وہ زیادہ بھی اکوموڈیٹ کیے جا سکے. اٹ از اونلی بیکاز آف دی ویژول میڈیم. ویژول میڈیم میں اس چیز کی بڑی گنجائش کہ آپ زیادہ کریکٹرز جو ہیں ان کو لے کے مختلف رول دے سکیں, اور جو آپ کے ناظرین ہیں, دا ویور, ان کے ذہن میں رہے گا کہ یہ کریکٹر جو ہے وہ پچھلی سے پچھلی قسط میں بڑی تھوڑی دیر کے لایا تھا, بٹ ہی ڈیڈ لائک دس. ریڈیو پہ یہ نہیں یاد رہے گا. یہ ویژول میڈیم کا اٹ واز ریئلائزڈ 3-4 years since the inception of TV here, and then there was no looking back, and there was no end to it. پھر ڈرامہ جو تھا اس نے اپنے بے شمار پروگرس کی اپنے اسکرپٹ کی وجہ سے. اس کا اسکرپٹ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. بعض اوقات ایک یہ پوائنٹ اسٹوڈینٹس آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہے کہ سم ٹائم ڈبیٹ از جنریٹڈ, دا ٹی وی ڈراما ہیز لٹل ٹو ڈو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا ہارڈ کور لٹریچر. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ٹی وی کا ڈرامہ لکھا جاتا ہے وہ صرف اور صرف ٹی وی کے ویورز کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے, ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے, اور ان کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. وہ جو ایک بہت لٹریری سینس میں اور بیسڈ آن دا ہارڈ ویلیوز ایک ڈرامہ جو لکھا جاتا تھا, جو لٹریچر میں کنٹریبیوٹ کرتا تھا, وڈ کریٹ سم ڈائریکشن, سیٹ سم ڈائریکشن, وہ نہیں ہوا. اٹ از ٹرو کہ ٹی وی کے جو بہت سارے ڈرامے, ٹی وی کے اوپر تو ڈرامہ ہر روز ہی آنا ہے, جبکہ اگر آپ لٹریچر کے لیے بالکل دیٹ سینس
جیسے شارٹ سٹوریز لکھی جاتی ہیں, جیسے ناولز لکھے جاتے ہیں, جیسے ڈراما لکھا جاتا ہے. اگر آپ اس سینس سے بات کریں تو اس طرح کا ڈراما تو شاید سال میں ایک آدھ لکھا جا سکتا ہو, جس کو سارے نقاد یہ کہیں کافی ہاؤس میں بیٹھ کے یا ٹی ہاؤس میں بیٹھ کے یہ کہیں گے ہاں یہ ایک ڈرامہ ہے جو ڈرامے کو آگے لے کے چل رہا ہے اور اس میں کوئی نئی بات بھی ہے. لیکن ٹی وی اس کو ایکچولی کر نہیں سکتا, کیونکہ ٹی وی نے تو ہر روز ڈرامہ دینا. آج کسی سیگمنٹ کے لیے ڈرامہ ہے, کل کسی اور سیگمنٹ کے لیے ڈرامہ ہے, آج فلاں قسط کا ڈرامہ چل رہا ہے, آج اس کی فلاں قسط, ہفتے میں 3-4 ڈرامے اور وہ قسط وار ڈرامے, اور پھر اس کا ایک لمبا پروسیس, اور پھر تھوڑا بہت زیادہ اور تھوڑا کم کمرشل انٹرسٹ بھی تو ہے نا. تو وہ جو ایک ڈبیٹ ہے کہ جو لٹریچر اور ٹی وی کے ڈراموں میں ایک حد فاضل ہے, سو وہ ہے, اسے جو ہے وہ انکار نہیں. اور کبھی میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے ٹی وی کے لیے ڈرامے لکھے ہیں انہوں نے کبھی یہ انسسٹ بھی نہیں کیا کہ وہ لٹریچر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہاں, بعض ناقدین کی یہ رائے ہے کہ ایسا نہیں ہے. Whatever you watch on television in the form of a drama actually is a contribution to literature. Well, I mean, it's a debate جس میں جو لوگ ہیں they may have a different point of view. آپ سے بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ شعوری طور پہ یہ بات آ جائے کہ جب آپ ٹی وی پہ ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اٹ از آلسو اے پارٹ آف دس ڈبیٹ کہ جو لٹریری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, یا یہ جو ایک روزمرہ کی زندگی ہے بس اس کی ایک ہلکی سی عکاسی کر رہا ہے, اور اینڈ دیٹس آل. یہ آپ کے ذہن میں ایک شعوری طور پہ آنا چاہیے اس ڈبیٹ کا یہ والا حصہ. ڈرامے کا ذکر ہو گیا, کافی ہم نے ڈرامے کے اسکرپٹ کو دیکھا. دیکھیے, نیوز کے علاوہ اور ڈرامے کے علاوہ جو کرنٹ افیئرز کے پروگرام تھے اور جو انٹرویوز تھے, ان کے بھی جو اسکرپٹ کا پیٹرن تھا اسٹوڈینٹس وہ کافی زیادہ چینج ہوتا چلا گیا. جو انٹرویو کے جو سوال کرنے کا انداز تھا وہ بدلنا شروع ہو گیا, اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹاک شوز تھے اس میں باڈی جیسچرز آ گئے. مثلا ریڈیو پہ آپ یہ چیز نوٹس کریں گے کہ ریڈیو پہ یہ کہنا ضروری ہے کہ اس موضوع پہ اقبال صاحب آپ کی کیا رائے ہے, یو ہیو ٹو سے دس. لیکن ٹی وی کے اوپر فرض کریں کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں اقبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو اینکر پرسن ہے وہ اشارے سے بھی کہہ سکتا ہے کہ اچھا یہ بات ہوئی ہے, تو وچ مینس کہ آپ کیا کہتے ہیں, وچ مینس اقبال صاحب کیا کہتے ہیں. یہ چیز بھی ٹی وی کے اوپر گریجولی آئی کہ ویژول میڈیم کو کس طریقے سے ٹاک شوز میں لے کر آنا ہے. ورنہ پہلے تو بالکل وہ ایک اسکرپٹڈ فارم میں ہوتا تھا, بالکل ایک کہ اب اینکر پرسن نے توصیف صاحب کا نام لینا ہے, اب انہوں نے مرزا صاحب کا نام لینا ہے, اب انہوں نے آغا صاحب سے پوچھنے کے جی آپ کی کیا, بالکل اسی طرح. لیکن جب ٹی وی کے اوپر یہ والا اسکرپٹ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ جو اسکرپٹ ہے یہ ویژول میڈیم کے لیے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری چیز تو خود ہی دیکھ رہے ہیں, اس کو اسکرپٹ اس طرح سے بنانا کہ وہ وائس اوور میں آ جائے یہ بہت ضروری نہیں ہے. یہ ایسی آپ ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں ایک پیس آف کمیونیکیشن کو, ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ اس کو کہہ بھی رہے ہیں, حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں کہنے کی, ویور کہنے ایزیلی, ہمیں پرپز تو کمیونیکیشن. اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک پرندہ ہے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک پرندہ ہے, وہ نظر آ رہا ہے and it has been communicated through the visual medium. جب یہ ریئلائزیشن اور یہ کانسیپٹس ڈیولپ ہوئی پھر چینجز آئیں, تو ہم نے دیکھا کہ صرف نیوز میں یا ڈرامہ میں چینجز نہیں آئیں, آپ کے جو ٹاک شوز تھے اس کے اندر بھی باڈی لینگویج آ گئی. اب فرض کریں کہ آپ نے کسی سے یہ کہنا ہے کہ جی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی, اور اگر آپ ریڈیو پہ اس کو کر رہے ہیں ٹاک شو میں, تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جناب آغا صاحب آپ کی بات جو ہے وہ بالکل سمجھ میں آ گئی ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹی وی پہ ایک اس قسم کی ڈسکشن کر رہے ہیں اور اگر آپ آغا صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں تو نوڈنگ آف دا ہیڈ
یعنی آپ کا سر ہلانا جو ہے وہ اس چیز کو کمیونیکیٹ کر دے گا کہ آپ ایگری کر گئے. آپ نے آغا صاحب کی بات سنی اور آپ نے کہا کہ چلیے آگے چلتے ہیں. تو ویورز کو یہ پتہ چل گیا کہ جو اینکر پرسن ہے یا جو بھی صاحب ہیں وہ آغا صاحب کی بات سے انہوں نے اتفاق کیا ہے. اور اگر آپ نے اتفاق نہیں کیا تو بھی آپ کے فیشیل ایکسپریشن یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پورا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے سر ہلا دیا, آپ ویورز کو پتہ چل گیا کہ نہیں ان صاحب نے ایگری نہیں کیا. سو اٹ واز اے کیس آف ویژول کمیونیکیشن جس کے لیے پھر اسکرپٹ کو اتنا ہی رکھا گیا جتنا وہ بہت اسینشل تھا, وائس کا اسکرپٹ, وائس کا, اور باقی جگہ چھوڑ دی گئی تاکہ جو میڈیم ہے, ویژول میڈیم جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. جیسے آپ لفظوں میں کہتے ہیں کہ آپ باہر جائیے, لیکن ویژول میڈیم میں آپ کسی کو, جیسے کلاس روم میں آپ نے کسی اسٹوڈنٹ سے کہنا آپ باہر جائیے تو آپ کہتے ہیں کہ ارشد آپ باہر جائیں, اٹ مینس کہ آپ باہر جائیں. اور اگر آپ نے اس کو لفظوں کا اسکرپٹ دینا ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ارشد آپ باہر جائیں. تو ویژول میڈیم, جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹی وی براڈ کاسٹ کی, جو ہمارا موضوع ہے ٹی وی براڈ کاسٹ, اس میں اسکرپٹ رائٹرز کے لیے یہ تربیت کا بہت اسینشل ایلیمنٹ سامنے آیا کہ آپ نے اسکرپٹ اتنا لکھنا ہے جتنا بہت اسینشل ہے وائس کے لیے, جہاں وہ انایوائڈیبل ہے. اور اگر آپ وہاں پر ایک ویژول ایکشن جو ہے وہ دیٹ از ٹیکنگ پلیس اینڈ دیٹ از کمیونیکیٹنگ دا سیم, یو نیڈ ناٹ آپ اس کو اوور اسٹریس کریں, آپ اس کو باڈی وے سے بھی کہیں, باڈیلی بھی آپ اس کو وہی بات کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ لازماً اس کو لفظوں کا روپ بھی دیں. ایسا ڈپلیکیٹ کرنے کی اس میں کوئی بہت ضرورت نہیں ہے. یہ ایریاز تو اسٹوڈنٹ ان کی بات ہو گئی. اب ایک اور بہت انٹرسٹنگ ایریا جو ہے وہ سامنے آیا اور بہت ہی پاپولر, اگین وہ اسپورٹس کے ایریا میں دیکھا, جیسے رننگ کامنٹری. اگین if we draw comparison between the two commentaries, one done on and we are talking about the sports, there may be a political commentary and we are not talking about that, we are talking about the sports games. On radio you have to keep on talking. If it is a hockey match and if you are not if there is no action taking place, game جو ہے وہ رکی ہوئی ہے, the commentator would not stop talking. The commentator would continue talking. Either he is now talking about the records of the players or the past, the last few minutes games that has taken place, or what would be the strategy and what's going on in the head, in the mind of the captain, and what other people are thinking and what the coach is saying. And in fact there is no action going on, there is a break due to some reason, but the commentator cannot take this liberty of assuming silence, that he would only talk when some action would start. On radio you cannot. It's a different script for radio. On television it's altogether a different thing. For instance, there is no action, a hockey match has been stopped due to some reasons, the ball has gone on the sideline and it may be taking some seconds, the ball is back in the game. In the meantime, camera is showing the coach, the coach of a team which is losing the match, and the coach is quite anxious what I can do, and you can see, you need not the commentator to say those many words which a radio commentator would be saying. And even during the case of the action of the game, a television commentator is not supposed to be giving fullest details of the action because people are watching it. You need not to just duplicate, but the ball is with this player and now the player has dodged the opponent and now the man is in the D area and all those. You are supposed to be talking a little just to give a voice to the images, because
minus voice, the impression of watching a silent movie is different. You need some voice attached with the moving images. The package of voice and the moving images, in fact, create a different communicative effect. And if silence is assumed, it doesn't work that way. So you are only supposed to give your voice a bit here and bit there just to continue. And if there is a thrilling moment, your voice level may show a little bit of a thrill. But you are not supposed to be giving every minute detail which a radio commentator is supposed to be giving. So you see, students, there is a hell lot of difference in the two scripts. One for radio and the other for television. Just like it has come in the area of news, in the area of drama, in the area of all other areas. It is just a case in the case of sports. A special training is held, and the producers, TV producers, would talk specially to the commentators, because originally the commentators also came from radio. They were used to doing commentary on radio when, in fact, TV started running commentary on sporting events. Generally, the people who were doing radio commentary, they came to the TV. But after a few years, they understood that the script for commentary on television is different. Now, it's very interesting. You can hear a person doing commentary on the same match, and with some break, if the person is coming on the television booth to do commentary for the television, as people do, as a professional commentators do all across the world, you would find that the same person who was doing this commentary on the radio was talking a lot. And when the person has come to do this commentary for television, the person is talking very sparingly, very little, and only pressing a point which is essential to be told to the viewers. The person thinks viewers should be involved in this point. It's talking rather little. That is obvious, because in visual medium you cannot go long to repeat actions in voice and in visual. Visual is enough. Everybody is watching what is going on. You need not to say this all the time in your voice. Students, this is what I understand. You being student of mass comm, you fully understand this difference between the two areas. And as we were talking about gestures in talk shows and in dramas as well, the body gestures, they are doing a lot of, they are replacing a lot of script which was otherwise written for radio plays, and for the print media is so a lot was written. But on visual medium, smile, body gestures, a smile is showing a great agreement, which if it is on the radio, you need to describe it in 4-5 lines, what this smile means to some other person. But on television, a smile means as a sign of agreement, and all that is done in a fraction of a second. That is done. So body gestures, generally we call it body language. In non-verbal area of communication, we use this term of body language, body gestures, which also explain your head, your eyes, the raising of eyebrow, your movement of your hands, arms, and in fact, if you are in a full view, if you are in a full shot, that is long shot. If you are in a long shot, your movement, your stable movement and your unstable movement, that is also showing some state, some condition that this person is weak, the person may fall unconscious, the person is not walking stable, not firm. If you are in a full
short, long shot. Well, that is all about the body language. You do not need a script there. And then the anchor persons, they also need not to say so many things. For instance, an anchor person has entered, the person says, viewers, I am here again. It's all right. But on radio, this salute would have to be put into words. Assalamu alaikum, yeah, or hello, or welcome to this program this way. But on television, as is a visual medium, you have this option of using the body language to replace so many other things which are otherwise part of the script. And one thing very essential before I wind up this changes in the script for television, and that is direction. As we are in this session, we are talking about changes in the script and the direction on TV. What changes were brought to the direction area, in the field of direction? I would say a sea change was seen when it changed from radio to television. So many areas were there and are there now for the directors to talk about, which has never been in their mind when they were working for radio, because they are two different mediums. Although both are electronic mediums, but you see the voice medium and visual medium, they have their own characteristics. What changes? Let's see some of the major changes. Now you see, a radio producer is more concerned about quality of voice, the placement of microphone. You should be 18 inches or 20 inches from the microphone. The director is now adjusting everybody and he says, okay, this level is okay, fine. He's concerning about this. When it comes to the TV broadcast, now you see, the director is more concerned about the movement of the performers. For instance, on the radio, you want an entry of a person, it's very simple. Give him lines at some appropriate time, and the person would enter into the play, into the talk, whatever it is, whatever the product is. On visual medium, particularly if it is a drama, a director is always concerned about that these are the 5 major characters of a drama. How should I be given entry to character number 3 in the drama, that it should make its mark? It should not be an ordinary entry. Every time a director of visual medium is thinking how an entry is given to a person in this play, at this point, this way or that way, what it should be. Now, a director is more concerned about the setting where action is going to take place, setting of the scene. He is more concerned about the placement of a chair, of a stool, a table, a ladder, something on the wall hangings, color schemes, because colors are a very, very difficult thing to control. Only the people who have some experience of encountering these things, they can understand. You always need a gray shade. That helps. But if you are having a purest form color, particularly the red, blue or green, that creates a problem of saturation. You need to have some grayish touch that should absorb the light and should not reflect it, because that would hurt the quality of the production. Now, this is one concern of the director. On radio, it was none of their concern who the person is wearing what and where the lighting arrangement is. And lighting,
All the more. Now a director is more concerned about the placement of the lights. Why? You can give me some answer. Why a director is so much concerned about lights? Yeah, you are absolutely right. Because if lights are not placed at a proper position, and we would be talking about these lights sometime in a bit of a detail, but if lights are not placed at their proper positions, they may create shadows. And the demand of the scene is that there shouldn't be any shadow. The director doesn't want a shadow, but a shadow is being created because of the wrong placement of the lights. Their angle is not correct, their strength is not correct, and he is finding it difficult how to fight with these undesired shadows. In a radio case, a director is more concerned about the sound effects. Well, there is a sad scene. Now, to create a sad scene, director perhaps needs special, yes, sound effects. Special sound effects, a very sad note of flute, or something like this. It would create a sad scene because it's something like this. You need a sound effect. But for a director of visual medium, a television director now is more concerned about creating a gloomy scene, not with the help of sound alone, but also with the help of lights. A different intensity of light and hard and soft, the combination of hard and soft lights would create a scene of gloom. You can't have a lot of light and when the scene is gloomy. You see, there are scores of areas where you feel that there is a sea change between the two directors, one for radio and one for television. You simply cannot ignore the communicative value of what you see. Anything unbalanced on the set would not satisfy a director for TV products. The sound, the light, the colors, the setting, and obviously the entry of the performers. All these things which a viewer is going to see, and all these things which are to communicate, a director is very well aware. All these cases, color, light, setting, is not a concern of a radio producer. But in case of TV production, you see, both are bracketed as electronic media, but you see, for the TV producer, there are distinct areas where he or she has to look into this. They should not be compromising these things. Otherwise, actually, you are compromising the quality of the production. No good director would ever like. I'm sure if you become a director sometime, you would never like, if you have some sense of now having heard all these things, you would perhaps never like to compromise on the quality of the product, because it would not earn a good name for your TV channel. If you are doing well, and if you are aware of all these things, and if you are taking care that as you produce something, and quality is ensured by taking care of all these things, taking all these things into account, you are having a good product, and that would also help your TV channel to claim quality broadcast.
یہاں تک اسٹوڈنٹ آج کی بات جو ہے وہ ہم نے جو ذکر کیا کہ جو اسکرپٹ اور ڈائریکشن کے حوالے سے ویژول میڈیم کے آنے کے ساتھ آپ نے دیکھا کتنی چینجز آئی ہیں، انسان کی سوچ میں کس طرح سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جب زندگی میں وہ نئی سے نئی چیزیں آتی ہیں. جب یہ نئی چیزیں سامنے آئیں تو کس طریقے سے انسان نے اپنے اندر بھی چینجز لائیں اور نوٹس کیا کہ جو نئے حالات ہیں وہ کس چیز کے متقاضی ہیں، اور پھر انسان نے اسی طریقے سے اس کو اندر اپنے آپ کو ڈھالا. اور پھر ہر چیز کو، جو ڈرامہ لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی بہت ایفرٹ کیا، ڈرامہ پھر اسی طرح لکھنا شروع کیا جس اسکرپٹ کی ٹی وی کو ضرورت تھی. ٹاک شوز کے لیے بھی لوگوں نے اپنے آپ کو اسی طرح چینج کیا جس چیز کی ٹی وی کو ضرورت تھی. اینڈ دے فلی انڈرسٹینڈ کہ ہاتھوں کے اشارے، آنکھوں کے اشارے، سر کا ہلانا، دے آلسو مین اے لاٹ، اور ان کے لیے اب لفظوں کو لانے کی ضرورت نہیں. اس طرح رننگ کامنٹری جو کھیلوں میں ہوتی ہے، ٹی وی کے اوپر جو کامنٹری ہوتی ہے جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا، وہ یہی ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں کریں گے جیسے ریڈیو پہ کر رہے ہیں، بال کے ساتھ آپ کی آواز بھاگ رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا. ریڈیو پہ تو بہت ضروری، ٹی وی پہ اس کی ضرورت نہیں. اسی طرح ڈائریکشن کے ایرے میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو لائٹس ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں، اور جو کلر سکیم ہے، جو سیٹ ڈیزائن ہے، وہ بالکل اس طرح کا ہونا چاہیے جیسی ایک سچویشن بھی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بہت سیڈ سی سچویشن اور ایک بہت چیئر فل قسم کا آپ نے سیٹ لگا دیا. اٹ وڈ ناٹ میچ، اٹ وڈ ناٹ گیو اے پراپر کمیونیکیشن. وہ اس کمیونیکیشن کو پراپرلی بوسٹ نہیں کرے گا جو آپ چاہ رہے ہیں، جو پلے رائٹ چاہ رہا ہے اور جو سین کی ایک ڈیمانڈ. آپ اس کی نفی کر دیں گے، وہ اٹ وڈ بی یو آر اینڈنگ نو ویئر. تو یہ ساری چیزیں ٹیک انٹو اکاؤنٹ اینڈ بی اے گڈ پروڈیوسر. اور اب باری آگے پھر وہی جس چیز کا آپ کے ساتھ ہر دفعہ سیشن کے اینڈ پہ ایک ہم لوگ ذکر کرتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم آپ کو اسٹوڈنٹس یاد ہوگا کہ ہم کیا بات کر رہے تھے؟ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ فلاپس. جیسے ہم نے کہا کہ کسی لفظ کو اوور اسٹریس کر دینا وہ مناسب نہیں ہوتا، تو کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. کوئی ڈائریکٹر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پراپر اسٹینڈرڈ فارم میں بات کریں، اور کسی لفظ کو، بی کو، پی کو، رے کو آپ اوور اسٹریس نہ کریں. یہ سننے والے کو بڑا عجیب سا لگتا ہے. آلسو اٹ ریفلیکٹ آن دا کوالٹی آف یور پروڈکٹ، آپ کے پروڈکشن کے اوپر بھی آتا. نیکسٹ اسٹوڈینٹس وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ پلگ. عام جو جیسے بجلی کا پلگ ہوتا ہے، بٹ دس از ناٹ اے پلگ which is used by the electricians. In this case, when we talk about the word plug in broadcasting as a term, now this plug means making an announcement of an advertisement. آپ ایک جو ایڈورٹیزمنٹ ہے، بنیادی طور پہ وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، آپ اس کو نا ایک اناؤنسمنٹ کی فارم میں کہہ دیتے ہیں. جس طرح بالکل ایک اناؤنسر کوئی چیز جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ نے ایک خاص طور پہ اشتہار سنا ہے، آپ کو ایسا نہیں لگتا. آپ بالکل اس کو ایسے کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی باقاعدہ ریڈیو پہ ایک اناؤنسمنٹ سی تھی، یہ والی تھی. دے کال اٹ پلگ. ہاؤ مینی plugs you are having in this transmission or this 2 hours transmission? They will say we have 2 plugs. That means کہ 2 ads would be in this form of just as کہ جو ہے جیسے ایک اناؤنسمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک بڑی پاپولر ٹرم ہے، اس ٹرم سے ابھی ہم نے اس کا تھوڑا ذکر بھی کیا، پروڈکشن. پروڈکشن ایز اے ٹرم in radio and television, we have been saying this word quite a lot. What production means? پوری طرح پروڈکشن کا مطلب کہ آپ نے اتنا یہ سنا ہے، اب تو آپ کا ذہن بھی بن گیا ہوگا کہ پروڈکشن ہے کیا، مبہم سا ہے. تو آپ اس کو کلیئر کر لیجیے. جب پروڈکشن کہا جائے تو آپ کے ذہن میں بالکل کلیئرٹی میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ کیا کہا گیا ہے. خاص طور پہ آن الیکٹرانک میڈیا میں جب پروڈکشن کی بات کی جائے، پروڈکشن کا لفظ ہر جگہ ہوگا، انڈسٹری میں بھی آپ سنیں گے اور جگہ پہ بھی سنیں گے. الیکٹرانک میڈیا میں پروڈیوسر، پروڈکشن، جو جب لفظ آپ کے سامنے آئے گا تو یو شوڈ فلی انڈرسٹینڈ واٹ اٹ مینس. ناؤ پروڈکشن مینس پلاننگ آف اے پروگرام، all its preparation, all its recording, and if it is live, making all arrangements for its live coverage and its post-production, completing a program from A to Z in all respects. That is called production. ذہن میں رکھیے گا، آپ کو پروڈیوسر بننا ہے اور آپ کو بہت ساری پروڈکشن کا کام بھی کرنا ہے. اسٹوڈینٹس اگلے سیشن میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر بات ہوگی. کیپ دس اپ.
and thank you very much listening to me. Allah Hafiz.